سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ عظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسعوا الی ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابِ بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادری امنار ہے یا غوث اعظم ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ آواز سن کر بالکل خاموش ہیں، سب مل کر پڑھ لیجئے ایک بار بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج یہ دوسرا جمعہ ہے جو فضائل جمعہ پر میرا بیان چل رہا ہے۔ آج سے پہلے دو جمعے کی تقریروں میں بہت ساری چیزیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ آج آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک مسئلہ بتاتا ہوا جاؤں، لیکن سننے سے پہلے میرے آقا و مولا جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، ہم بنے تم بنے، سارا جہان بنا، سبحان اللہ بولو، اس نبی پر عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہم گئے، جمعہ پڑھنے کی نیت سے اپنے مقام سے روانہ ہوئے، اور مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں، اور پہلی رکعت پار کر کے وہ دوسری رکعت شروع کر چکے ہیں، یعنی ایک رکعت ہماری چھوٹ گئی۔ تو بعد والی جو نماز ہم کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک رکعت نماز چھوٹ گئی
اور باقی کی ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ ہم نے نماز جمعہ ادا کی ہے، تو ان کے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے اور ایک رکعت اور ملا کر ہم 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر لیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک رکعت اگر ہمیں امام کے پیچھے مل جاتی ہے تو امام جب ایک سلام پھیرے گا تو اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے اور ایک رکعت پڑھ کے ایک امام کے پیچھے اور ایک اپنی جو ابھی پڑھی، یہ دونوں ملا کر ہماری 2 رکعت نماز ہو گئی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ بعض فقیہ نے فرمایا ہے، اور ہماری امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قول ہے اس میں ایک ڈیفرنس اور بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھوں، پھر میں آگے بڑھوں۔ میرے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے ہم مقلد ہیں اور ہم حنفی مسلمان کہلاتے ہیں، زور سے 4 قسم کے مسلمان ہیں، 4 قسم کے مسلمان ہیں۔ جو امام شافعی کو ماننے والے ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں، جو امام مالک کے ماننے والے ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں، جو امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ جو ہیں وہ حنفی مسلمان ہیں، اور ایسے امام کے مقلد ہیں، ایسے امام کے مقلد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 56 حج فرمایا ہے، ذرا زور سے بولو۔ اور ایسے امام کے مقلد ہیں کہ ایک قرآن شریف رات میں پڑھتے تھے، ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن شریف تراویح میں پڑھتے تھے، یعنی روزانہ 3 قرآن شریف ماہ رمضان میں آپ ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور سنیں گے ایسے امام کے مقلد ہیں کہ الحمدللہ جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا ہے اس مقام پر آپ نے 7,500 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا ہے۔ ایسے امام کے مقلد ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو حنیفہ قیامت تک تیرا جو بھی مقلد ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تقوی کا یہ عالم سنا دوں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، ان تمام ہاتھ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت کا فیض عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی دیکھیے۔ ایک جگہ میت ہو گئی، بڑے قریبی لوگ تھے، آپ بھی شامل ہوئے۔ آپ جب گئے، سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ، جیسے ابھی جو چل رہا ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہو، کتنی شدت ہوتی ہے، سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ، سب لوگ دیواروں کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، سائے میں نہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا، حضور یہ جگہ خالی ہے، سخت دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، تمازت آفتاب اپنی جولانی پر ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کہا حضور اس کی وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، اس کے سائے میں میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکان والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، مکان والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، اور مجھ سے قرض لیا ہے تو یہ میرا مقروض ہے، یہ میرا مقروض ہے۔ اگر میں اس کے سائے میں آؤں اور کل قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے کہ تو نے قرض دار سے سائے میں کھڑے رہ کر سود لیا ہے، تو امام اعظم کیا جواب دے گا؟ تقوی کا یہ عالم، تقوی کا یہ عالم۔ آج ذرا سوچو، بکرے کی منڈی کھانے والوں، ذرا سوچو،
کہ آج کسی کو قرض دیتے ہو تو اس کے گھر میں گھس کر چائے بھی پیتے ہو، پانی بھی پیتے ہو، ناشتہ بھی کرتے ہو، کھانا بھی کھاتے ہو اور احسان بھی جتاتے ہو، احسان بھی جتاتے ہو۔ نہیں، جس کو اگر قرض دیا ہے یا جس کے یہاں قرض ہے، غلام مصطفیٰ احسانی یہ کہتا ہے کہ اس کا پانی بھی مت پیو جب تک کہ وہ قرض تمہیں واپس نہ کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ سود نہ کہلائے۔ ذرا سوچو امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ کیا ہے کوئی مثال آج کے زمانے میں؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، جس کا امام ایسا متقی و پرہیزگار ہو، اس کے ماننے والے کیسے نہیں متقی و پرہیزگار ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ان کے ماننے والوں کی تعداد آپ دیکھیں، امام احمد رضا یہ بھی حنفی ہیں، حضرت مخدوم اشرف یہ بھی حنفی ہیں، سرکار شاہ عالم یہ بھی حنفی ہیں، سرکار قطب عالم یہ بھی حنفی ہیں، سرکار داتا علی حجویری یہ بھی حنفی ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز یہ بھی حنفی ہیں۔ ارے آپ جہاں جہاں جاؤ، بڑے بڑے اولیاء اکرام آپ کو حنفی المسلک ملیں گے، حنفی المسلک ملیں گے۔ کیوں؟ یہ ظہور کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کا امام اتنا پاورفل ہو، اس کے ماننے والے بھی پاورفل ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جمعے کے دن تاخیر کی وجہ سے اگر آدمی پہنچا اور امام اتحیات میں بیٹھا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی مقتدی شامل ہو گیا تو اسے بھی جمعے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن دوسرے فقیہ فرماتے ہیں، دوسرے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، قعدہ آخرے میں جو شامل ہوا ہے وہ شامل تو ہو گیا، لیکن نماز کے بعد 2 رکعت اسے ادا کرنے کے بعد پھر سے 4 رکعت ظہر کی نماز اسے ادا کرنی پڑے گی۔ ظہر کی نماز اسے 4 رکعت ادا کرنی پڑے گی، یہ دوسرے امام کا قول ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی جمعے میں شامل ہو گیا تو وہ امام نے سلام نہیں پھیرا ہے اور وہ شامل ہو گیا، امام سلام پھیر دے، وہ اپنی 2 رکعت پوری کر لے تو اسے بھی جمعے کا ثواب ملے گا، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ بتاتے ہوئے چلو اس کے تعلق سے، کون لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے سب کو مدینے والے کی زیارت نصیب عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور جمعے کا دن ہے اور جمعے کی پوری پلاننگ تھی آپ کو شامل ہونے کی، لیکن آپ کسی وجہ سے جمعہ مس کر گئے، تو اس دن آپ کیا کریں گے؟ نماز ظہر پڑھیں گے پوری سنت کے ساتھ۔ اگر آپ کو موقع ہے تو پڑھ لیجئے، ورنہ اگر آپ سفر میں ہیں تو سنت معاف ہے، سنت پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ دیہات جو شرائط جمعے میں نہیں پائے جاتے اور اس دیہات کے لوگ اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ میرے سرکار سیدنا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے روکا نہ جائے، بھلے اس پہ جمعہ واجب نہیں ہے، ان دیہاتیوں پر، ان گامڑے والوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اسے روکو مت، اس لیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے۔ کیا امام ہم نے پایا ہے، کیا امام ہم نے پایا ہے، ایسے اعلیٰ حضرت کو پایا کہ جس کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھے پوچھے کہ اے آل رسول تو دنیا سے کیا لایا ہے، زور سے بولو، زور سے، میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور مقام سمجھے
کہ پیر و مرشد آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے میرا رب پوچھے دنیا سے کیا لایا ہے، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، زور سے تڑپ کے بولو یا رسول اللہ، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بولیا رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یہ خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ روکا نہ جائے۔ ابھی کچھ ملا ایسے پیدا ہو گئے ہیں، بزرگوں کی صحبت پاتے نہیں، کسی سادات کے قدموں میں جھکتے نہیں، کسی خانقاہ کی جابروشی کرتے نہیں، صرف علم حاصل کرتے ہیں، مدرسوں سے نکلے باہر نکلے فتویٰ بازی چالو۔ ان سے عرض کروں گا اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن وہ مسئلے مت بیان کرو کہ زمانے میں فتنے پیدا ہو، وہ مسئلے بیان کرو کہ امت کے اندر محبت پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، اللہ کے پیارے رسول کی محبت پیدا ہو، اہل بیت کی محبت پیدا ہو، صالحین سے محبت پیدا ہو۔ ایسے مسائل کو بیان کرو، ایسے مسائل مت بیان کرو جس سے اختلافات کی شعاعیں بھڑک رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سلام کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اگر سلام امام کے سلام سے پہلے بھی ہم اگر جمعے میں شامل ہو گئے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہماری نماز جمعہ ہو گئی، ہم نے جمعہ پا لیا۔ اور جس نے جمعہ پا لیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ پا لیا، جمعے کے آخری سلام، 2 سلام ہوتے ہیں نا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، جب آخری سلام پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرماتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جمعے کی برکت۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اذان اول ہو، جیسے جمعے کی اذان ہو گئی، فوراً قلم چل رہا ہے چھوڑ دو، ہتھوڑا اٹھایا ہے چھوڑ دو، کوئی بھی کام کر رہے چھوڑ دو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ کیوں؟ کہ اذان کے بعد دھندا کرنا حرام ہے۔ صادق بھائی، اذان ہو گئی، اب اس کے بعد آپ نے خرید و فروخت کیا تو وہ حرام ہے۔ مال آپ کا، شریعت، اللہ اور اس کے رسول کی، قانون پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اذان کے بعد اگر آپ نے خرید و فروخت کی اور وہ مال آپ کے مال میں ملا، تبھی جو ہے ہمارے یہاں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے خون میں مال حرام جاتا ہے وہ خون سے وفا کی امید نہیں رکھی جاتی، اس خون میں محبت نہیں آ سکتی جس خون کے اندر حرام شامل ہو۔ لہٰذا جیسے اذان ہو فوراً خرید و فروخت سب بند، کوئی سیٹنگ نہیں۔ 3 کاریگر ہیں، ایک 1 بجے والی میں چلے جاؤ، ایک 1:15 والی میں چلے جاؤ، اور ایک 1:30 بجے والی۔ کیا دھندا رکھا یار، اللہ پہ بھروسہ رکھ۔ ایک دن اللہ نے عبادت کا دیا ہے اور یہ عبادت محبوب عبادت ہے۔ اور معلوم ہے جمعہ کب فرض ہوا؟ جمعہ مدنی تحفہ ہے، مکی تحفہ نہیں۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الشریف سوموار کے دن مسجد قباء میں تشریف لائے، جو آج مسجد قباء اس وقت نہیں تھا، وہ چٹیل میدان تھا۔ جب میرے آقا سوموار کے دن 12 ربیع الشریف پہلی ہجری کو جب آپ تشریف لائے مدینہ شریف کی طرف، تو آپ نے مسجد قباء پہ ٹھہرے، جو آج مسجد قباء ہے وہاں ٹھہرے۔ آپ نے سوموار، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن آپ نے قیام فرمایا، پھر مسجد قباء سے آپ مدینہ شریف کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ زور سے بولو۔ آخری جملہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد جمعہ کی صبح میں جب چل رہے ہیں تو بنو سالم ابن عوف کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جیسے ہی تشریف لائے حضرت جبریل پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ آج سے آپ کی امت پر جمعے کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو جس جگہ پر میرے آقا نے پہلی جمعہ پڑھائی ہے، مسجد قباء کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے، آج بھی۔ تو 17 ربیع الاول پہلی ہجری مدینہ شریف میں پہلا جمعہ فرض ہوا، اور وہیں سے آج تک قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ آج کچھ باتیں ہم نے آپ کو سنائی ہے، یہ میرا موضوع ابھی چالو ہے، انشاءاللہ جمعے کے بیانات میں آپ سماعت فرماتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔